پاکستان مانیومنٹ پر یوم تشکر کی خصوصی تقریب جاری. وزیر اعظم شہباز شریف کی مہمان خصوصی شرکت. چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی سمیت تینوں سروسز چیفز کی شرکت. تقریب میں اسحاق ڈار, خواجہ آصف, عطا اللہ تارڑ سمیت دیگر وزراء بھی موجود. خصوصی تقریب میں کابینہ کے ارکان, غیر ملکی سفارتکار بھی شریک ہیں. یوم تشکر کی تقریب میں شہدائے وطن کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا. پاک فضائیہ کی شاہینوں نے شاندار فلائی پاسٹ پیش کیا. شاہینوں نے فلائی پاسٹ کے ذریعے قوم کے عزم اور بلبلے کو سلام پیش کیا. گلوکار ملی نغموں سے شرکا کا لہو گرما رہے ہیں. صدر مملکت آصف زرداری کی شہید اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف شہید کے گھر آمد. صدر مملکت نے عثمان یوسف کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کی. صدر مملکت نے شہید کے وطن کے لیے خدمات پر قوم کی جانب سے خراج عقیدت پیش کیا. صدر مملکت آصف زرداری نے کہا کہ ہمیں اپنے بہادر جوانوں کی قربانیوں پر فخر ہے. مادر وطن کے ایک ایک انچ کی حفاظت کے لیے چٹان کی مانند ڈٹے رہیں گے. وزیراعظم شہباز شریف کا آرمی چیف کے ہمراہ سی ایم ایچ راولپنڈی کا دورہ. مارکہ حق میں زخمی جوانوں اور شہریوں کی خیریت دریافت کی. وزیراعظم نے زخمی جوانوں کی مارکہ حق کے دوران بے مثال بہادری, عزم اور فرض شناسی کو سراہا. وزیراعظم شہباز شریف نے کہا, جس طرح افواج پاکستان اور پوری قوم نے یہ جنگ لڑی اس کی مثال نہیں ملتی. عوام کی ثابت قدمی ملک کی عسکری تاریخ کا ایک فیصلہ کن باب بن چکی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کے آرمی چیف کے ہمراہ اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف شہید کے گھر آمد. وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف نے شہید کے اہل خانہ سے ملاقات کی. اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف شہید کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت. وزیر اعظم اور آرمی چیف کی شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا. وزیر اعظم نے مارکہ حق کے دوران عثمان یوسف شہید کے عزم اور فرض شناسی کو سراہا. وزیر داخلہ محسن نقوی نے یوم تشکر کے موقع پر پاکستان رینجرز پنجاب ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا. ڈی جی رینجرز پنجاب میجر جنرل محمد عاطف بن اکرم نے وزیر داخلہ کا استقبال کیا. محسن نقوی نے یادگار شہداء پر حاضری دی, پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی. شہداء کی بلندی درجات کے لیے خصوصی دعا بھی کی. وزیر داخلہ نے شہداء کے اہل خانہ سے ملاقات کی, ان کے حوصلے کو سراہا اور ان کے مسائل سنے. موقع پر ہی متعلقہ حکام کو مسائل کے فوری حل کی ہدایت جاری کی. محسن نقوی کا کہنا تھا کہ شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں, ان کی قربانیوں کی کوئی نظیر نہیں ملتی. آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی پر ملک بھر میں یوم تشکر. کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل اویس دستگیر کی مزار عقائد پر حاضری, پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی. کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل اویس دستگیر نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات بھی قلم بند کیے. یوم تشکر پر مزار اقبال پر پروقار تقریب. کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل فیاض حسین شاہ کی مزار اقبال پر حاضری, پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی. پاکستان نے بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دیا. مسلح افواج نے بھارت کے 6 طیارے مار گرائے. ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کی نیوز بریفنگ. بتایا, بھارت نے نہتے شہریوں پر حملے کیے. بھارت نے پورے خطے کو جنگ میں دھکیلا. پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر مثبت پیش رفت ہے. سیز فائر کے لیے دوست ممالک کے کردار کو سراہتے ہیں. پاکستان نے ثابت کیا کہ عزت اور وقار پر سمجھوتہ نہیں ہو سکتا. یوم تشکر کے موقع پر پاکستان کوسٹ گارڈ کا وطن کے محافظوں کو خراج تحسین. ترجمان کوسٹ گارڈ نے کہا, آج کا دن بہادر سپاہیوں, جوانوں, افسروں, شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے. افواج پاکستان نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے کر دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا. قوم عہد کرتی ہے کہ وہ اپنے محافظوں کے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہے گی. جو بھی ہماری سرزمین اور خود مختاری کی خلاف ورزی کرے گا جواب بے رحمانہ ملے گا. مارکہ بنیان المرصوص میں بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کے بعد کشمیر پر ڈی جی آئی ایس پی آر کا دو ٹوک موقف. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی غیر ملکی میڈیا سے گفتگو. کہا کہ پاکستان نے بھارت کے خلاف بڑی فتح حاصل کی. بھارت سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف جنگ کا محاذ کھڑا کر سکتا ہے تو یہ تباہی کا باعث ہوگا. بھارت مسئلے کو اندرونی معاملہ قرار دے کر کشمیریوں کو ہراساں کر رہا ہے. امریکہ جیسے ممالک جوہری خطرات کے پیش نظر بھارت کے عزائم کو بخوبی جان چکے ہیں. نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے برطانیہ کے وزیر خارجہ کی ملاقات. پاک بھارت جنگ بندی سمیت علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا.
وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق اسحاق ڈار نے برطانوی وزیر داخلہ کو بھارت کے عالمی قوانین اور اقوام متحدہ چارٹر کی خلاف ورزی کرنے کے بارے میں آگاہ کیا. کہا پاکستان نے اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت اپنا جوابی حق استعمال کیا. انہوں نے پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے برطانوی کاوشوں کو سراہا. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے بیک ڈور اور فرنٹ ڈور رابطوں کی تردید کر دی. میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر نے کہا پی ٹی آئی کے بانی رہنما کبھی بھی کسی خفیہ معاہدے یا مفاہمت پر آمادہ نہیں ہوں گے. ان کی اہلیہ اس وقت جیل میں ہے. ایسے میں کسی بھی قسم کی ڈیل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب بہت ہو چکا. ملک کو مزید کشیدگی کا متحمل نہیں ہونا چاہیے. وقت آ چکا کہ معاملات کو سنجیدگی سے سلجھایا جائے. انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ افواج پاکستان نے بھارت کے تکبر کو خاک میں ملا دیا اور قوم کو ان پر فخر ہے. انکم ٹیکس ترمیمی بل 2024 کثرت رائے سے منظور. ترمیمی بل وزیر خزانہ سینیٹر اورنگزیب نے پیش کیا جسے قومی اسمبلی نے کثرت رائے سے منظور کر لیا. اپوزیشن نے بل کی مخالفت کی. قومی اسمبلی نے فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ترمیمی بل بھی منظور کر لیا. انسداد اخراج محصولات ترمیمی بل بھی کثرت رائے سے منظور. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا سول سرونٹ ترمیمی بل سمیت دیگر بل بھی منظور کیے گئے. ملتان گیریجن میں یوم تشکر پر یادگار شہداء پر شاندار تقریب کا انعقاد. کمانڈر صدرن کمانڈ اور 2 کور لیفٹیننٹ جنرل احسن گلریز ہلال امتیاز ملٹری پرائیڈ آف پرفارمنس نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی. پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی. وطن عزیز پر جان نچھاور کرنے والے شہداء کے درجات کی بلندی اور ملک و قوم کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں. آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی کی خوشی میں بہاولپور گیریجن میں یوم تشکر کے حوالے سے تقریب کا انعقاد. کور کمانڈر بہاولپور لیفٹیننٹ جنرل محمد عقیل ہلال امتیاز ملٹری نے پرچم کشائی کی اور یادگار شہداء پر حاضری دی. پھولوں کی چادر چڑھائی. شہداء کی بلندی درجات کے لیے فاتحہ خوانی کی. پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا. آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی کی خوشی میں لاہور گیریجن میں یوم تشکر کے حوالے سے پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا. کمانڈر لاہور کور لیفٹیننٹ جنرل سید فیاض حسین شاہ نے پرچم کشائی کی اور یادگار شہداء پر حاضری دی. کور کمانڈر لاہور نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی. شہداء کی بلندی درجات کے لیے فاتحہ خوانی کی. پنجاب رینجرز کے خصوصی دستے رینجرز ریڈ نے سلامی پیش کی اور بہترین ڈرل کا مظاہرہ پیش کیا. لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی میں یوم تشکر کی مناسبت سے پرچم کشائی کی شاندار تقریب کا انعقاد. مہمان خصوصی ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ ساجد حبیب نے افواج پاکستان کی پیشورانہ صلاحیتوں اور قوم کے جذبے کو سراہا. وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر عظمیٰ قریشی نے پرچم کشائی کی تقریب کا آغاز کیا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا پوری قوم افواج پاکستان کی تاریخی فتح پر شکر گزار ہے. تقریب پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعروں سے گونجتی رہی. گجرانوالہ گیریجن میں یوم تشکر کے حوالے سے شاندار تقریب. کور کمانڈر گجرانوالہ لیفٹیننٹ جنرل سید امداد حسین شاہ نے پرچم کشائی کی اور یادگار شہداء پر حاضری دی. پھولوں کی چادر چڑھائی اور شہداء کی بلندی درجات کے لیے فاتحہ خوانی کی. سندھ ریجمنٹ کے خصوصی دستے نے سلامی پیش کی اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر صوبے بھر میں یوم تشکر پروقار تقریبات کا انعقاد. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے وزراء کے ہمراہ پرچم کشائی کر کے تقریبات کا آغاز کیا. تقریب میں وزراء، مشیران، معاونین خصوصی اور اعلیٰ سرکاری افسران کی شرکت. پنجاب پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی. قومی ترانہ بجایا گیا. صوبے بھر کی مساجد میں نماز فجر کے بعد ملک و قوم کی سلامتی اور امن کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی گئیں. ہمارے جوانوں نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا. قوم کو اپنے سپوتوں پر فخر ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو. کہا کہ شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی. وطن کی عزت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. قوم دشمن کے خلاف سیسا پلائی دیوار بنی ہوئی ہے. مادر وطن کا دفاع ہر پاکستانی کا اولین فریضہ ہے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی مزار قائد پر حاضری. پھول چڑھائے، فاتحہ خوانی کی. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاک فوج نے دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا. پاک فوج کو عظیم فتح پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں.
ہم نے بھارت کو دن کی روشنی میں منہ توڑ جواب دیا، قوم پاک فوج کے ساتھ مشکل کی گھڑی میں کھڑی ہے۔ آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی پر قرارداد متفقہ طور پر سینٹ سے منظور۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے قرارداد پیش کی۔ مدن کے مطابق پاکستان نے بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دیا۔ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے۔ مسئلہ کشمیر مذاکرات سے حل کیا جائے۔ قرارداد میں عالمی برادری سے کشمیر پر فعال سفارتکاری جاری رکھنے کی بھی اپیل۔ آپریشن بنیان المرصوص پر آنے والی نسلیں بھی فخر کریں گی۔ وزیراعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کا یوم تشکر پر خصوصی پیغام۔ کہا، آج اپنے عظیم وطن کی افواج کی بے مثال فتح اور بہادری کا جشن منا رہے ہیں۔ پاک فوج نے اپنی جرأت مندانہ اقدامات سے دنیا پر واضح کر دیا کہ پاکستان ایک پرامن مگر باعزت اور خود مختار ریاست ہے۔ اگر پاکستان کی سالمیت پر آنچ آئی تو جواب پتھروں سے نہیں، فولاد سے دیا جائے گا۔ ملک بھر کی طرح سیالکوٹ میں بھی یوم تشکر پر بہادر افواج کو خراج تحسین پیش۔ پولیس لائن سیالکوٹ میں ڈی پی او فیصل شہزاد کی سربراہی میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ڈی پی او فیصل شہزاد، ممبر اسمبلی منشاء اللہ بٹ اور چودھری فیصل اکرم نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے۔ افواج پاکستان اور پولیس کے شہداء کے بلند درجات کے لیے دعا بھی کی گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا تاریخی اقدام، برآمدات اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے درآمدی محصولات میں نمایاں کمی کا فیصلہ۔ اضافی کسٹمز ڈیوٹی اور ریگولیٹری ڈیوٹی اگلے 4 سے 5 سال میں مکمل طور پر ختم کرنے کی ہدایت۔ وزیراعظم کا کسٹمز ڈیوٹی کو زیادہ سے زیادہ 15% تک محدود کرنے کا حق فیصلہ۔ سی ایس ایس امتحانات میں عمر کی حد 5 سال بڑھانے کی قرارداد منظور۔ قرارداد مسلم لیگ نون کے رکن اسمبلی نوشین افتخار نے قومی اسمبلی میں پیش کی۔ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ کسی بھی امیدوار کو 5 مرتبہ مقابلے کے امتحان میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے۔ سی ایس ایس امتحانات میں حصہ لینے والے امیدوار کے لیے زیادہ سے زیادہ عمر کی حد 30 کی بجائے 35 سال کی جائے۔ بھارت نے پہلگام کو جواز بنا کر 2000 سے زائد کشمیریوں کو گرفتار کیا۔ مقبوضہ کشمیر میں حالیہ برسوں میں ہزاروں نامعلوم اور بے شناخت خبریں سامنے آئی ہیں۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کی سلامتی کونسل میں بریفنگ۔ کہا، بھارتی قابض فوج لوگوں کو پہلے اغوا کرتی ہے، پھر اذیتیں دیتی تھی، بغیر کسی قانونی عمل کے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان۔ پیٹرول کی قیمت 252 روپے 63 پیسے برقرار۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں فی لیٹر 2 روپے کی کمی، نئی قیمت 254 روپے 64 پیسے فی لیٹر مقرر۔ لائٹ ڈیزل 4 روپے 68 پیسے سستا، نئی قیمت 150 روپے 65 پیسے مقرر۔ مٹی کا تیل 5 روپے 4 پیسے کمی کے بعد 164 روپے 65 پیسے کا ہو گیا۔ پاکستان کی حمایت پر بھارت ہوش کھو بیٹھا۔ بھارت نے ترک کمپنی سلیبی ایئرپورٹ سروسز انڈیا کی سیکیورٹی کلیئرنس منسوخ کر دی۔ بھارتی وزارت شہری ہوابازی کے مطابق فیصلہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب بھارت میں لوگ ترکی اور آذربائیجان کی سیر کا پروگرام منسوخ کر رہے ہیں۔ ان ممالک نے حالیہ پاک بھارت تنازع میں پاکستان کی حمایت کی تھی۔ امریکی صدر کا دورہ مشرق وسطیٰ کے آخری مرحلے میں متحدہ عرب امارات کا دورہ۔ صدارتی محل پہنچنے پر ٹرمپ کو روایتی دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ صدر ٹرمپ کی اماراتی صدر شیخ محمد بن زائد سے ملاقات۔ متحدہ عرب امارات اور امریکہ کے درمیان آرٹیفیشل انٹیلیجنس شراکت داری کا آغاز۔ AI ڈیٹا سینٹر قائم کیے جانے کے حوالے سے بھی فیصلے۔ صدر ٹرمپ کا ابوظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد کے ہمراہ تاریخی شیخ زاید مسجد کا بھی دورہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا رقص ایک بار پھر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ اپنے مشہور زمانہ ٹرمپ ڈانس سے پوری دنیا میں دھوم مچا دی۔ ٹرمپ کا قطر کی العدید ایئر بیس پر امریکی فوجیوں سے خطاب۔ کہا کہ قطر نے امریکہ کے ساتھ $42 ارب مالیت کے دفاعی معاہدوں پر دستخط کیے۔ قطر آئندہ برسوں میں العدید ایئر بیس پر $10 ارب سرمایہ کاری کرے گا۔ غزہ ایک بار پھر خون میں نہا گیا۔ جبالیہ پناہ گزین کیمپ میں قائم میڈیکل کلینک پر اسرائیلی حملے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی بمباری سے مزید 143 فلسطینی شہید ہو گئے۔
شہداء میں 13 معصوم بچے بھی شامل۔ یمن کے حوثیوں کی جانب سے اسرائیل پر میزائل حملوں کا سلسلہ جاری۔ اسرائیل کا ایک میزائل مار گرانے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ پاکستان سے جارحیت بھارت کو مہنگی پڑ گئی۔ بھارت کو ایک کے بعد ایک جھٹکا۔ آسٹریلوی فاسٹ بولر مچل سٹارک کا آئی پی ایل کے لیے بھارت واپس جانے سے انکار۔ فاسٹ بولر نے آئی پی ایل کی ٹیم دہلی کیپٹلز کو فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ مچل سٹارک نے فرنچائز کو بقیہ میچز میں اپنے دستیاب نہ ہونے کا بھی بتا دیا۔ ملک کے مختلف علاقوں میں شدید گرمی کا راج برقرار۔ رحیم یار خان میں پارہ 46 ڈگری کو چھو گیا۔ پشاور، بہاولپور اور نواب شاہ میں 44، لاہور میں 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ اسلام آباد سمیت کوئٹہ، کراچی میں بھی شدید گرمی کی لہر جاری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہیٹ ویو کا سلسلہ 20 مئی تک جاری رہے گا۔ درجہ حرارت معمول سے 5 سے 7 ڈگری زیادہ رہنے کی توقع۔ طبی ماہرین کی شہریوں کو شدید گرمی میں بغیر ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت۔ اور متحدہ عرب امارات کا اہم اقدام، اماراتی ریاستوں کو ملانے کے لیے ٹرین سروس کا آغاز ہو گیا۔ ٹرین سروس 2026 میں شروع کی جائے گی۔ اتحاد ریل پورے ملک سے سعودی عرب اور عمان جیسے ہمسایہ ممالک کو بھی جوڑ دے گی۔ اماراتی حکام کے مطابق اتحاد ٹرین متحدہ عرب امارات میں تیز، آرام دہ اور سستی سفر کی سہولت فراہم کرے گی۔